اگر آپ کے چلنے سے پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے اور رکنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ جسم کی ایک خطرناک الارم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بیماری زخم، گینگرین اور پاؤں کٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ دوستو، آج ہم ایک بہت اہم بیماری کی بات کریں گے جو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے لاکھوں مریضوں کو ہو سکتی ہے اور بعد میں مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز یعنی پیڈ۔ ٹانگوں میں خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ پیڈ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے دل سے خون کی جو شریانیں یا رگیں جنہیں آرٹریز کہتے ہیں، وہ خون آپ کے دل سے ٹانگوں کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن کولیسٹرول یا چکنائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان شریانوں میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یا خون کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، تو خون صحیح طریقے سے آپ کی ٹانگوں کو نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے پھر خطرناک علامات جسم دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی جو علامات آ سکتی ہیں، ایک نمبر 1 کہ چلتے ہوئے آپ کی ٹانگوں میں درد ہونا اور رکنے سے یا ریسٹ کرنے پہ وہ ٹانگوں میں درد ٹھیک ہو جانا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی ٹانگوں کے جو رنگت ہے نیلی یا پیل کلر کی ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی ٹانگیں ٹھنڈی رہتی ہیں، ان کی آپ کا ایک ٹانگ دوسرے کی نسبت ٹھنڈی ہے تو یہ علامت ہو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اگر آپ کو کوئی زخم ہوتا ہے تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا، اسپیشلی شوگر کے مریضوں میں۔ اور پانچویں نمبر پہ رات کو ٹانگوں میں شدید درد ہونا جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لے۔ تو اس میں جو رسک فیکٹرز ہیں، کون سے مریضیں ہیں جن میں یہ بیماری زیادہ لاحق ہو سکتی ہے، اس میں شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور اس کے علاوہ موٹاپے کے مریض یا جو سگریٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، ان میں یہ بیماری زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ڈینجرس اس لیے ہے یا خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اس سے آپ کے پاؤں پہ السرز بنیں گے، زخم بنیں گے، پھر وہ کالے ہو جائیں گے اور پاؤں کٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ صرف ٹانگوں کی درد نہیں ہے، یہ آپ کے ایک رسک فیکٹر ہے آپ کو دل کے اٹیک ہونے کا، فالج کا اٹیک ہونے کا۔ تو یہ بیسیکلی آپ کی خون کی جو شریانوں میں بلاکیج آئی ہے، وہ آپ کو باقی جگہوں پہ بھی خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے دوسرے پرابلمز بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کو تشخیص کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ آپ کا بلڈ پریشر آپ کے بازو کا اور ٹانگوں کا میئر کرتا ہے، جسے ہم ABI کہتے ہیں، اینکل بریکیل پریشر انڈیکس جو ہوتا ہے وہ میئر کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ بیماری معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے جو اسپیشلی خون کی رگوں کو دیکھتا ہے کہ خون کی سپلائی کم تو نہیں ہو رہی، وہ تنگ تو نہیں ہو رہی، جس سے اس بیماری کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اس کو بند کریں، کیونکہ وہ بھی آپ کی خونوں کی شریانوں کو تنگ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اگر نمبر 2 اگر آپ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے مریض ہیں تو اس کو اچھا کنٹرول کریں، کیونکہ وہ بھی آپ کی خون کی شریانوں کو تنگ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ آپ ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کریں، لو کارب ڈائٹ لیں، ایسی ڈائٹ لیں جو آپ کی پروسیس فوڈ اس میں نہ ہو، جس میں کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال نہ کریں، جنک فوڈ کا استعمال نہ کریں جو آپ کی خون کی شریانوں میں روانگی کو بہتر کرے۔ اس کے علاوہ نمبر 5 پہ کچھ میڈیسن آتی ہیں جیسے خون پتلا کرنے والی، ان کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات سٹینٹنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ مختلف مراحل ہیں اس کے علاج میں۔ تو بہت سارے لوگ ٹانگوں کی درد کو اگنور کرتے ہیں، عمر کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، لیکن اس کو اگنور مت کریں، کیونکہ یہ آپ کو اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے چلنے سے، آپ کی ٹانگوں کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے یا آپ کی زخم ہوتا ہے تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کی تشخیص لازمی کروائیں، کیونکہ اس سے اگر آپ اگنور کرتے رہیں گے تو آپ کے جسم کا ایک وارننگ سائن ہے جو بعد میں آپ کو پاؤں کٹوانے تک لے جا سکتا ہے۔ دل اور فالج کا رسک بھی اس کی وجہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بیماری کو سیریس لیں، اس کی تشخیص کروائیں۔ بات سمپل آپ کی ٹانگوں میں درد سے شروع ہوئی تھی اور مختلف سبب اور بہت سارے عوامل اس کا شکار کرنے کے بھی ہیں، اور اس کے علاج میں بھی بہت ساری چیزیں پھر استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو سیو کریں اور کمنٹ سیکشن میں لکھیں ڈائٹ۔ میں اگلی ویڈیو میں ایسا ڈائٹ پلان بتاؤں گا جس سے آپ اپنی شریانوں کو، رگوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔